یہی خیال رلاتا ہے ہر گھڑی مجھ کو، یہی خیال رلاتا ہے ہر گھڑی مجھ کو، مدینہ جانے سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں۔ الذين استفع من بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہر ایک انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے۔ جو مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، وہ انسان ہے اگر تو اس سے اللہ سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بتاؤ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اب اس بات کا جواب انسانی عقل سے باہر کی بات ہے۔ انسان کتنا ہی سائنس کیوں نہ ترقی کر جائے سائنس میں، وہ چاند پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے اپنی طاقت کے بوتے پر، لیکن اس سوال کا جواب انسانی عقل سے باہر ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بتاؤ کیا تم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یا تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان چیزوں کا جواب انسان کو دینا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم خود ہی تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تم کو اور جناتوں کو اس لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کے اوپر 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ یہ 3 اور 4 گھنٹے کا جلسہ اگر ہم اور آپ یہاں سے ایک بات اپنے چادر اوڑھ کے رکھیں نا، اس میں باندھ کے اگر لے جائیں گے تو یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، ورنہ سنا تو 4 گھنٹے ہے اور بات ایک بھی اگر ہم یہاں سے لے کے نہ جائیں تو گویا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کے سارے احکام جبریل امین کے ذریعے سے بھجوائے۔ اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں، مضبوط ستون ہیں 5۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور 5ویں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ ایمان اور زکوٰۃ اور حج اور رمضان المبارک کے روزے، 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے رب نے کیا کیا؟ اگر چاہتا تو جبریل سے کہتا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، بس ہو گیا مسئلہ۔ جہاں سارے شریعت کے احکام آ گئے تھے تو وہاں 5 ٹائم کی نماز کا بھی حکم آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ جبریل آتے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں دباتے ہیں، آواز دے کر نہیں جگاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو اپنے نبی کا مقام کیا ہے۔ جبریل جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، آپ کو آواز دے کے نہیں جگاتا ہے کہ اللہ کے رسول اٹھو، آپ کے پاؤں
پاؤں دبانا شروع کرتا ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے. اب کہتا ہے کہ اللہ کے رسول چلیں, اللہ نے آپ کو بلایا ہے عرشوں کے اوپر آپ کی ملاقات کے لیے. آپ کو وہاں سے اٹھا کر کے لائے اور کہاں لایا؟ خانہ کعبہ کی جو باؤنڈری ہے, جو حتیم جس کو کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ کا وہ بھی اندر ہے. وہ اہل مکہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پورا کور کر سکیں, تو تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے, باقی کور ہے. وہ اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی جا سکتا ہے, لیکن حتیم کھلا ہوا ہے, اس میں ہر کوئی جا سکتا ہے. تو جو حتیم میں جائے گویا کہ وہ بھی بیت اللہ کے اندر گیا ہوا ہے, تو اس میں اللہ کی حکمت سے چھڑوا دیا. اب وہاں سے اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے حتیم کے اندر, اور آپ کو آپ کے سینے کے اوپر جبریل نے اپنا یوں پر مارا, آپ کے سینہ کھل گیا. ابھی تو یہ ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے ڈاکٹر آج یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرا نبی 1400 سال پہلے دے رہا ہے. آج مسلمانوں نے اپنی دنیا میں اپنی دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے کام تھے وہ غیر مسلموں نے اٹھا لیے. ان کے نبی نے انہیں تصور دیا تھا 1400 سال پہلے اوپن ہارٹ سرجری کا. میرے نبی کے سینے کے اوپر جبریل نے اپنا پر مارا اور سینہ کھل گیا آپ جبریل کی آنکھوں کے سامنے. اور آپ خود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرا سینہ یوں کھلا ہے, اور کھلنے کے بعد میں جبریل نے جو ہے وہ دل نکالا, اور دل نکالنے کے بعد میں 2 برتن لائے تھے جبریل, ایک میں نور تھا اور ایک میں آب زمزم تھا. آب زمزم سے اللہ کے رسول کے دل کو دھویا, اور دھونے کے بعد میں اس دل کے اوپر اپنا پر مارا, دل بھی 2 ٹکڑے ہوا. آپ فرماتے ہیں یہ قصہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا دل نکلا ہوا ہے اور میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں, اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا ہے, اور جو جتنا نور لائے تھے جبریل وہ نور اس کے اندر ڈال کے پھر وہ جہاں سے دل نکالا تھا وہیں رکھا, اور اٹھا کر کے سینے کو یوں ملایا تو سینے اپنے آپ مل گیا اور اوپر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. اب ایک سواری لائی گئی جس کا نام ہے براق, آپ کو اس پر سوار کیا گیا تو وہ اچھلنے لگی. تو جبریل نے فرمایا اے سواری, اس سے عظیم سوار آج تک تیرے اوپر سوار نہیں ہوا ہے. تو وہ پسینہ پسینہ ہو گئی. آپ اس کو لے کر کے جبریل اس کو لے کر کے آسمانوں کے سفر کے لیے نکلتے ہیں. آپ فرماتے میری سواری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا. اتنی تیز سواری چلتے چلتے آپ جب پہنچے سدرۃ المنتہا, کائنات کا بارڈر جس کے آگے جبریل بھی جانے سے عاجز آ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اس کے آگے اگر میں 1 انچ بھی گیا, تھوڑا سا بھی قدم بڑھایا آگے تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے رسول آپ اس سے آگے جائیں, آپ جائیں اور آپ کا رب آپ کو لے جائے. تو آپ کے نبی نے, میرے اور آپ کے نبی نے سدرۃ المنتہا کے آگے کا سفر اپنے آپ طے کیا اور اللہ نے ان کو طے کروایا. اور جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس, اور عرش سے ڈائریکٹ اللہ سے جب ملاقات کی تو آپ نے, جیسے ہر آدمی جب کسی محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے, آج اگر کوئی آدمی پردیس سے گھر کو آتا ہے تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے. کیوں لے کے آتا ہے؟ کیونکہ بچوں سے محبت ہے, وہ بچے اس کے محبوب ہیں, اسی لیے محبوب سے ملنے کے لیے وہ تحفہ لے کر کے آتا ہے. تو اللہ کے رسول بھی جب اپنے محبوب اللہ سے ملنے گئے تو پھر اللہ کے لیے بھی تحفہ لے کر کے گئے. کیا تحفہ لے کر کے گئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ اے اللہ میری جانی عبادت اور میری مالی عبادت اور میری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب آپ کے لیے ہیں. اب اوپر سے میرے رب نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے نبی میرا آپ پر سلام ہو اور میری رحمت و برکت ہو. اور قربان جائیں اپنے نبی کے اوپر جس نبی کی شریعت کو آج ہم نے کھیل تماشا بنا دیا ہے. ایک ایسا مسلمان 1 روپے کے لیے ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ جس کی شریعت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. جس نبی کی شریعت کو آج مسلمان سامان کے ساتھ بیچ رہا ہے, اس نبی کی رحمت پر اور اس نبی کی جو ہے مرتبے پہ قربان جائیں. آپ نے وہاں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. آپ نے فرمایا یا اللہ وہ تیری شان بے نیازی ہے, تو نے مجھے عطا کیا ٹھیک ہے, مگر میں کہتا ہوں یا اللہ میری مان لینا. تو آپ نے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین,
کہ یا اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ ہم اور آپ کو وہاں یاد کیا، ابھی جہاں ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بہت دن باقی تھے ہماری پیدائش میں، لیکن میرا نبی ہمیں یاد کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں دیا ٹھیک ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں میری مان لینا، مجھ پر تیرا سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ بہت ساری باتیں ہوئی، وہی انہی میں سے کچھ باتیں ایسی بھی تھی، آپ نے کہا یا اللہ آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع، داؤد کے لیے لوہا نرم، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کرنے کا ہنر دیا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ بہت ساری باتیں جن میں سے ایک بات یہ ہے، تو میرے رب نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلی، میرے حبیب میرے نبی آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ جتنے نبیوں کو آج تک دیا ہے ان سب سے افضل ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ قیامت تک میرا اور تیرا نام اکٹھا رہے گا، کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد آنا تھا شیس اور نوح کو، تو آدم علیہ السلام کی شریعت ختم، اب شیس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی شریعت چلی، اور ان سے سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو پوری دنیا کے اندر یا جس علاقے کے اندر وہ نبی بنائے گئے ان کی شریعت کا ڈنکا بجا، اور جب سلسلہ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کی پلیٹ لگی۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ابھی اپنے علاقے کے اپنے پردھان جی تھے، تو تب تک جب بھی جو بھی کام رب نے فرما دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب قیامت تک کے لیے اس نام کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اب قیامت کا دھماکہ بھی اس نام کو جدا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے حبیب میرے اور آپ کے نام کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اب قیامت تک کے لیے اس نام کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہیں پہ بہت ساری باتیں ہوئی، وقت کم ہے اس لیے مختصر بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ انہی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو یہ تحفہ دیا تھا کہ میرے حبیب جاؤ اپنی امت سے کہہ دینا 50 ٹائم کی نماز تم پہ فرض ہے اور 6 مہینے کے روزے فرض ہے۔ 6 مہینے کے روزے آپ ایک لفظ بھی نہیں بولے اور واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، عرش پہ گئے، تو اللہ نے باقاعدہ آپ کو نعلین مبارک کے ساتھ اپنے عرش پہ بلایا، جوتوں کے ساتھ آپ کو عرش پہ بلایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے بجائے کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہہ دیا تھا موسیٰ جوتی اتار کے آؤ، یہ پاک میدان ہے، یہاں پہ جوتی اتار کے آؤ، یہاں جوتی پہن کے نہیں آنا ہے۔ لیکن وہ عرش جیسا مقام ہے اور اپنے حبیب سے فرماتا ہے میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ چلے آؤ، یہ ہے اپنے نبی کا مقام۔ تو آپ نے 6 مہینے کے روزے اور ایک 50 ٹائم کی نماز لے کر کے واپس ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں، یا اللہ کے نبی کیا ہوا، کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے 50 ٹائم کی نماز کا تحفہ ملا ہے اور 6 مہینے کے روزے ملے ہیں۔ آپ نے کہا میری امت پہ 2 ٹائم کی نماز تھی، وہ پابندی نہیں کر پائی، آپ واپس جاؤ کمی کرا کے آؤ۔ غرض ہے کہ آپ نے واپس آنا جانا شروع کیا۔ اب ایک اس میں یہ بھی حکمت کی بات دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں کھڑا کیا اس جگہ پہ، کہ اور 1.25 لاکھ نبی تھے کسی کو کھڑا کر دیتا کہ میرے نبی کو واپس کرو، کیونکہ جو محبوب اور محب میں محبت ہوتی ہے تو اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے آدمی۔ تو میرا نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب کو دوبارہ واپس بھیجو۔ ایسے 9 مرتبہ چکر لگائے آپ نے عرش کے، اور ہر مرتبہ 5 معاف ہوئی، بچی 5 بچی 45 معاف ہو گئیں۔ لیکن حکمت کی بات دیکھو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کھڑا کیا کہ اے موسیٰ تو نے دیکھنے کی تمنا کی تھی، ایک مرتبہ تو نے دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور میں نے تجھے اپنا فیس ٹو فیس دیدار نہیں کرایا تھا، میں نے پہاڑ پہ تجلی ڈاری تھی اور اس تجلی کی وجہ سے تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور اے موسیٰ تو دیکھ لے کہ میرا نبی مجھے دیکھ کر کے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 9 دفعہ دیکھ کر کے جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ
ہے مصطفیٰ دیکھے۔ تو ہم اور آپ کے نبی کی شان بڑی عالی ہے، بڑی اعلیٰ اور عرفہ شان ہے ہمارے نبی کی، اور بہت ہی بلند و بالا ہے نبی ہمارا۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے طریقے کو فالو کریں، اپنے نبی کے طریقے کو جو ہے اپنائیں، خاص طور سے جو پوری شریعت کا ایک معیار اور جو سب سے مضبوط کھمبا ہے، جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حال میں چھوڑے نہ، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیہان میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز کے لیے بہانے نہ بنائیں، نماز کے لیے وقت نکالیں، ہاں فرصت نکالیں، اور ہر حال میں اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر آدمی عمل کر لے تو ایک بات کافی ہے، اور اگر عمل نہ کرے تو یہ تو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کی مجلس ہے، 10 دن مسلسل چلتی رہے، پوری زندگی چلتی رہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بس اسی بات کو ہم جو ہے کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہے ہیں کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد ہی کی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔